اور سنو، لوگ کہتے ہیں چہرے پر نورا لانے کے لیے کبھی کوئی کریم استعمال کرتا ہے، کبھی کوئی پاؤڈر استعمال کرتا ہے۔ نوجوان لڑکے جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی محنتیں کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں اگر کوئی باوضو رہے تو دنیا میں بھی اس کا چہرہ چمکے گا اور قیامت میں بھی اس کا چہرہ چمکے گا، جنازے میں بھی اس کا چہرہ چمکے گا۔ لیکن ہم باوضو نہیں رہتے، بلکہ باوضو رہنا تو دور کی بات ہے، مسلمان لڑکوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ طہارت سے بھی نہیں رہتے، وہ پاک بھی نہیں رہتے۔ یہ المیہ ہے، جب نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں مولانا میں طہارت سے نہیں ہوں۔ کتنا بڑا المیہ ہے۔ میری قوم کے جوانوں، پاکی آدھا ایمان ہے، پاک رہو، باوضو رہو۔ بلکہ ایک حدیث پاک تو یہ بھی ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے اللہ فرشتوں کو اس کا دوست بنا دیتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے اگر وہ بستر پر بھی مرے گا تو اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔ اور آج جانتے ہیں باوضو رہنے والوں کو جنت کی بشارت ہے۔ سرکار معراج سے آئے تو بلال سے کہا بلال میں نے اپنے آگے آگے تیرے پیروں کی آہٹ سنی، تیرے قدموں کی آہٹ سنی، تیرا عمل کیا ہے؟ حضور کو سب پتا ہے، لیکن بلال سے پوچھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جو نبی جنت میں قدموں کی آہٹ سنتے ہیں، جو نبی جنت میں قدموں کی آہٹ سنتے ہیں، دنیا میں چلنے والے قدم کی آہٹ، کیا وہ نبی قبر میں رہ کر صلاۃ و سلام کی آواز نہیں سن سکتے؟ المدد یا رسول اللہ کی آواز نہیں سن سکتے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے بلال میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنی۔ سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ میرا کوئی عمل تو اور ہے نہیں، یا رسول اللہ بس بات اتنی ہے جب میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کر لیتا ہوں تو 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ شاید اسی کی برکت ہے کہ آپ نے اپنے آگے آگے میرے قدموں کی آہٹ سنی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں تو باوضو رہو۔ وضو کرنے کی کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھو۔ آقا فرماتے جو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھے، اللہ اس کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دیکھو دنیا میں نیکی کرنا کتنا آسان، لیکن ہم نیکی نہیں کرتے بلکہ گناہوں میں اس قدر ڈوب گئے۔